سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. لطیف کوسہ صاحب, آپ کے بارے میں کہاں سے شروع کریں؟ آپ کا جو سیاسی قد کاٹ ہے وہ کافی بڑا ہے. آپ کی جو خدمات رہیں عدلیہ کی بحالی کے لیے وہ بھی قابل قدر ہیں. لیکن سب سے پہلے ہم آپ کے بارے میں آج جاننا چاہیں گے. آپ مجھے اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کا بچپن کیسا گزرا, اور پھر اس کے بعد تعلیم آپ نے کہاں سے حاصل کی, اور پھر سیاسی میدان, عدلیہ کی بحالی, آغاز کیسے لیا آپ نے؟ میرا ڈیرہ غازی خان سے تعلق ہے, اور ایک ایسی بستی جہاں نہ بجلی تھی نہ سڑک تھی, اور ماں میری کبھی کوٹ سے نہیں باہر نکلی تھیں, اور ابو میرے جو ہے وہ لاہور میں اس وقت کوآپریٹو سوسائٹیز میں ڈپٹی رجسٹرار تھے. تو پھر اماں نے مجھے بھیج دیا کہ جاؤ جا کے اپنے باپ کے پاس رہو اور پڑھو وہیں. ماں تو نکلتی نہیں تھی کوٹ سے, وہ ٹریڈیشنل آپ کو پتہ ہی ہے جس طرح کھوسا بلوچ ہم ہیں. تو پھر میں یہاں لاہور آ گیا, تو لاہور میں میری جو ہے ابتدائی تعلیم جو ہے سینٹ اینتھنیز میں ہوئی. اس کے بعد سینٹرل ماڈل میں پھر انہوں نے کہا جی کہ یہ انگریزی, اگر یہ برٹش جو امپیریلسٹک فورسز تھی, انہوں نے 2 قسم کے تعلیمی نظام پاکستان میں رائج کیے تھے, ایک رولنگ ایلیٹ کلاس کے لیے اور ایک سبجیکٹس کے لیے, یعنی جو مقامی ہندوستانی باشند ہیں یا وہ. انہوں نے کہا یہی ہم لے کے چل رہے ہیں, بڑی بدقسمتی ہے. اس لیے اگر آپ نے انگلش میڈیم میں اسے رکھا بچے کو, میرے ابو کو انہوں نے کہا, تو یہ پھر جو ہے ایروگنٹ ہوگا, پراؤڈ ہوگا, انگریزی کے سوائے سے کچھ نہیں آئے گا, اور یہ مس فٹ ہو جائے گا فیوچر پاکستان میں. سو اس لیے اردو میں اسے اردو میڈیم میں لے کے جائیں. تو پھر سینٹرل ماڈل اسکول میں مجھے ڈال دیا. ڈبل پروموشن ہوئی چونکہ میں ذرا کچھ آگے ہی تھا اس سلسلے میں, اور وہاں مجھے بالکل جو ہے اردو میں ڈال دیا, اور پرشین دے دی, اور عربک دے دی, اور اردو دے دی. تو میں نے کہا کہ یہ تو سر بڑا گستاخ ہے. وہ تو آپ کو پتہ ہے اردو میڈیم میں جو ہوتا ہے سختی ہوتی ہے سر. بالکل ٹرانسفارم کیا. خیر ٹیوشنز رکھ کے پھر. سر یہ ٹرانسفارمیشن کی جہاں بات آ رہی ہے, مجھے بتائیں یہاں کا جو دیسی تعلیمی نظام ہے اس میں آپ کے اوپر بھی کبھی ٹیچرز کی جانب سے سختی کی گئی تھی؟ جیسا کہ آپ نے بتایا سینٹرل ماڈل اسکول, تو کیا وہاں پر یہ اسٹکس بھی چلتی تھی؟ بالکل چلتی تھی, بالکل چلتے تھے, اٹھے بھی چلتے تھے. وہ تو سینٹ اینتھنیز میں بھی چلتے تھے. جب شرارت کرتے تھے تو وہ جو ہے اس طرح سے, اور انگلیوں میں پینسل ڈال کے. تو یاد ہوگا آپ کو کس طرح پینسل رکھتے تھے؟ یہ اس طرح سے پینسل رکھ کے تو یوں دباتے تھے, اور پھر پھوٹا بھی ہوتا تھا. پھر ہم ڈبل نکر اور ٹراؤزرز پہن کے جاتے تھے کیونکہ وہ کیننگ ہوتی تھی. تو باہر گئے وہ ایک اپنی جگہ پر, لیکن اس کا بھی ایک چھانٹے تو آپ نے بھی بڑے کرائے ہیں عدالت میں بیٹھ کر. باہر گئے اس کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے. لیکن پھر جب وہ اینڈ ہونے لگتی تھی تو وہ ٹیچر کہتی تھی کہ ناؤ یو گو ٹو ریسٹ. تو اوپر ڈیسک کے اوپر جو ہے ایسے کرتے تھے, آنکھ لگتی تھی یا نہیں, ایک دم گھنٹی بجتی تھی تو سارے ایسے بھاگتے تھے جس طرح آزادی ملی ہو, چھٹی ملی ہو. تو اس کا اپنا ایک انداز تھا. لیکن پھر میں نے میٹرک میں بھی اور ٹاپ کیا تھا, اور پھر یونیورسٹی لاء کالج کا میں پریزیڈنٹ تھا, اور کرکٹ میں اور ٹینس کا کیپٹن بھی تھا. تو پھر یونیورسٹی میں بیسٹ ڈبیٹر تھا, اور ٹرافیز ہماری اتنی ہوتی تھی. ان زمانے میں پیسے تو ہوتے نہیں تھے, تو پھر ایک کپ جو ہے نا وہ بیچتے تھے 150 روپے کا انارکلی میں جا کے, اور پھر جو شام کو کھانا بھی دوستوں کو. آپ کو جو ٹرافیاں ملی وہ بیچ کر آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹیز کی, دعوتیں اڑائی؟ ساری نہیں ٹرافیز بیچی تھی, وہ تو ساری اماں کو دی تھی, جا کے گھر میں رکھی, اور پھر انہوں نے ایسے ایک ٹرافیز رکھی ہوتی تھیں بے بہا. وہ میرے خیال میں گم ہو گئی یا چوری ہو گئی. باہر گئے ایک آدھا بیچتے تھے, اور اس وقت 150 میں بکتی تھی اتنی بڑی ٹرافی جو ہے.
اور اس میں موج ہوتی تھی, فلم بھی دیکھتے تھے اور کھانا بھی کھلاتے تھے دوستوں کو اور ساروں کے ساتھ گپ. سر کون کون سی فلمیں دیکھنے جاتے تھے اپنے دوستوں کے ساتھ, اور تھیٹرز میں جایا کرتے تھے اس وقت؟ تھیٹر کے علاوہ موویز, اس وقت انڈین موویز بھی لگتی تھیں, دیدار, انداز, یہ بڑی کلاسک قسم کی موویز ہوتی تھی. سانگز بھی اس میں بڑے زبردست ہوتے تھے اور بھجن بھی ہوتا تھا اور بڑے کلاسک قسم کے ہوتے تھے. ایک ابھی بھی مجھے یاد آتا ہے کہ وہ کہتی تھی, ایری میں تو پریم دیوانی موہے درد نہ جانے کوئی, نہ میں جانوں پریم کے بندھن, نہ پوجا کی ریت. واہ سر واہ, بہت خوب. آپ کو تو ابھی بھی یاد ہے اور سر کے ساتھ یاد ہے. اس لیے کہ وہ یہ باتھ روم سنگنگ ہوتی ہے, یہ تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ بچپنا تو کبھی نہیں بھولتا. سر ویسے آپ ابھی بھی باتھ روم سنگنگ کرتے ہیں؟ یار کون نہیں کرتا. مجھے بتائیں, ویسے بھی موسیقی تو روح کی غذا ہوتی ہے. یہ تو آج کل آپ باتھ روم میں کون سا گانا گا رہے ہیں؟ اب آپ نے شروعات ہی کر دی ہے تو. سر کون سا چل رہا ہے آج کل؟ نہیں آج کل تو ماڈرن. سر کوئی ترانہ تو نہیں ہے؟ ترانے تو خیر وہاں ہم روز سنتے ہیں, نیشنل اسمبلی میں شروعات ہی ترانے سے ہوتی ہے, لیکن یہ موسم کے حساب سے, تغیر کے حساب سے چلتا ہے. گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے, چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے. آج کل برسات بہار ہے نا, تو جو ہم پہ گزری سو گزری. یہاں پہ فل سٹاپ لگا دیا آپ نے. جہاں بات آئی کہ گزرا کیا آپ پر, تو وہاں رک گئے ہم. لیکن آگے بھی تو ہے نا, مگر شب ہجراں, وہ کیسے اشک آتے ہیں کہ ہاں جی, ہمارے اشک عاقبت سنوار چلے. بہت خوب. بہت پہلے جو سانگز ہوتے تھے ان میں بہت زیادہ تغزل کے علاوہ, ان کے اندر جو ہے موسیقیت کے علاوہ ان کی لفاظی بڑی خوبصورت ہوتی تھی, اور معنویت کے اعتبار سے بھی وہ آپ کی روح کو جو ہے وہ چھوتے تھے, بالکل آپ کے دل میں وہ اتر جاتے. آج کل والے ٹریکس آپ کو سمجھ نہیں آ رہے, دل کو نہیں لگ رہے. وہ اس نے کہا نا, یہ گانا ہے نہ بجانا ہے, 3 کنستر پیٹ کر گلا پھاڑ کر چلانا, یہ گانا ہے نہ بجانا ہے. آج کل تو بار کہ آج کل بھی موسیقی جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی ہے, لیکن آج کل کی جو ہماری جنریشن ہے ان کو بہت پسند آتا ہے, اور وہ بہت ٹیلنٹڈ ہے ماشاءاللہ. مکس کر دیا ہے انہوں نے سارا, آپ کی جو ہے وہ ٹریڈیشنل موسیقی کو انہوں نے ماڈرن بلینڈ دے کے انہوں نے جو ہے انسٹرومنٹس بھی امپروو کر دی.